السلام علیکم. 360 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ذوالفقار علی کاظمی صاحب نے. سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ وہ ایک اوورسیز پاکستانی ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, کیونکہ اگر جن لوگوں کو نہیں پتا ان کے لیے میں بتا رہی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنلی نان اسکالر ہیں, ڈائلاگ ایکسپرٹ ہیں, IR ایکسپرٹ ہیں, کامن گراؤنڈس USA کے فاؤنڈر ہیں, ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں, پاکستان کا ایک بہت پیارا ٹی وی ہے ڈسکور پاکستان, اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں. السلام علیکم سر. بہت شکریہ فائزہ جی اس فراخ دلی سے اس تعارف کا. نہیں سر, اس میں بہت ساری چیزیں ابھی کھا گئی ٹرولی اپریشیٹ. سر کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو پاکستان میں خوش آمدید. بہت شکریہ. سفر کی تکان مجھے اس لیے نہیں ہوتی کہ میں مسلسل اپنے آپ کو سفر میں سمجھتا ہوں. اچھا. واشنگٹن سے لاہور میرے لیے ایسے ہی ہے. ایک گھر تو آپ نے اڈاپٹ کیا نا. بالکل. ٹھیک ہے نا جی. ایک گھر وہ ہے جس سے آپ کی محبت جو ہے نا, واہ, وہ کبھی کم نہیں. لاہور, یہ جو لاہور سے محبت ہے, یہ کسی اور سے محبت. اچھا, یہ بات آپ نے, میں جب آ رہا تھا تو ہمارے جو سفیر محترم ہیں رضوان شیخ صاحب جی, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کہاں جا رہے ہیں. میں نے ایک پروگرام تھا 23 مارچ کا. اچھا. تو میں نے کہا کہ میرا دل آپ کے ساتھ ہے, اس لیے آپ جب لیکن میں نہیں ہوں گا. تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں. میں نے کہا لاہور جا رہا ہوں. تو کہنے کہ لاہور کی. میں نے کہا لاہور سے محبت ہے. تو انہوں نے وہ جملہ کہا جو آپ نے کہا ہے کہ یہ جو لاہور سے محبت ہے یہ کسی اور سے محبت ہے, یہاں کی روایات سے, یہاں کے لوگوں سے, یہاں کی آب و ہوا سے. بالکل. حالانکہ سر آلودہ آب و ہوا ہوگی, مگر اس کے بغیر ہمارا دل نہیں لگتا, ہم کہیں پر بھی چلے جائیں. دیکھیں, آلودگی کی کئی قسمیں ہیں. ایک تو آب و ہوا کی آلودگی ہے, ایک خیالات کی آلودگی ہے. ہمارے لوگ میں سمجھتا ہوں کہ پیور ہیں. پاکستان کا مطلب ہی کیا ہے؟ بالکل, یعنی پیورٹی ملک. بالکل سر. تو اس لیے اچھا سر, پاکستان کی شاندار سفارتکاری نے اس وقت ہم سب لوگوں کا جو سر ہے وہ فخر سے بلند کر دیا ہوا ہے. آج پاکستان کا نام عالمی سطح پر اعتماد اور اثر و رسوخ کی علامت بن چکا ہوا ہے. اور اگر ہم اس پہ اپنے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ذکر کریں تو سر آپ نے دیکھا ہوگا ٹویٹر پہ وہ ٹاپ ٹرینڈ کر رہے ہیں, اور جو ان کا اس وقت کا کردار ہے عاصم منیر صاحب کا پیس کے حوالے سے, حالانکہ ظاہر ہے کہ یہ جنگ جو تھی وہ تو ایران, اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تھی, مگر پاکستان نے لاسٹ ایئر بھی جب یہ کانفلکٹ سٹارٹ ہوا تھا تب بھی پاکستان نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا. اگر آج کی ہم بات کریں تو آج بھی عاصم منیر صاحب جو ہیں اس کو لے کے بہت زیادہ فعال نظر آتے ہیں ہمیں. اور پھر ان کا ٹرمپ جیسے انسان کے ساتھ بات کرنا اور اس کو راضی کرنا, اور پھر سر چائنا جانا اور وہاں سے مشترکہ اعلامیہ جاری ہونا, اس سب کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ سوال اتنا اہم اور اتنا گہرا سوال ہے جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ $1 ملین کوشچن, اس لیے کہ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے پیشنیٹلی. ایگزیکٹلی. آپ نے سفارتکاری کا ذکر کیا, لیکن سفارتکاری سے پہلے پاکستان واز ٹیسٹیفائڈ. آپ نے دیکھا کہ جب اسٹرائکس ہوئیں تو پاکستان کی وہ کیپیبلٹی, الحمدللہ, اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کیا ہے, پھر ان کو پتہ چلا کہ پاکستان ہے کیا. اس میں یقیناً جو ہماری سینٹرل فگر ہیں وہ فیلڈ مارشل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل از ناٹ اونلی اے فیلڈ مارشل ان دی فیلڈ آف وار, ہی از اے پیس بلڈر ایز ویل. کیونکہ یہ نیگوسیشن کی باتیں آپ دیکھیں نا, بالکل پاکستان کو ایک عرصے سے ہم لوگ سمجھتے تھے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنے اپنے پرسپیکٹو میں دیکھتے تھے کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ہیز بین آئسولیٹڈ سم ویئر, کیونکہ سر بھارت ہی پروپیگنڈا بھی کرتا تھا. ہاں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جنگ نے ایک موقع دیا, اور اپنے افواج پاکستان سے متعلق اور لوگوں کی ان کے ساتھ جو ایک محبت ہے, یہ جو آپ کو کچھ چیزیں نظر آتی تھیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری ایسی تھی جو کچھ لوگوں کی بنائی ہوئی تھی. اصل میں تو افواج پاکستان کا وہ رول, اور عاصم منیر صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ موجودہ وقت میں جب کہ لوگ ملٹری کو اور ویپنری ہولڈ کرنے والے لوگوں کو کسی اور نظر سے دیکھتے ہیں, ان کو لوگوں نے امریکہ کی وہ جگہ جہاں پہ سیاست کا کھیل کھیلا جاتا ہے, دنیا کی سیاست جو ہے اور دنیا کی ریاستوں کے معاملات جو ہے جہاں پہ طے ہوتے ہیں, وہاں پہ صدر امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہی از مائی فیوریٹ, بالکل گریٹ گائے. ہاں جی, تو یہ جملہ سننے کے لیے حوصلہ چاہیے, دل چاہیے,
اس لیے کہ یہ حوصلے اور دل کی باتیں ہیں. قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر میرے خیال میں تمام تر سیاسی معاملات سے ہٹ کے بھی انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے دلوں کے اندر ایک جگہ پیدا کی ہے. اور موجودہ حالات جو اس وقت جو ایک ڈپلومیسی کا خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ایک ملٹری ڈپلومیسی ہوتی ہے وہاں ایک اسپرچل ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے, ایک روایتی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے جو ہمارے سفارتکار کرتے ہیں. بلا شبہ ہمارے سفارتکار جو ہیں انہوں نے اپنے طور پہ بہت. ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں, یہ ہارمنی جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی وہ سٹرائکس ہوئیں تو اس کے بعد پاکستان کے مقدمے کو دنیا میں کہ کس طریقے سے پاکستانی افواج نے یہ ساری چیزیں کی. اس وقت جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا ایک نمائندہ وفد جس کو بلاول بھٹو نے ہیڈ کیا. یہ دیکھیے ایک بین کریڈٹ ہے, لیکن اصل میں کارگزاری یہ پاکستان کی ریاست کے فیلڈ مارشل کی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ کریڈٹ دینا اپنے آپ کو کریڈٹ دینے کے برابر. واہ, بالکل, اور بالکل سر دینا بھی چاہیے جس کی بھی جو اچھی بات ہے. اور اگر آج پاکستان کا جس طرح سے آپ نے کہا کہ بھارت کہتا تھا یا دنیا بھی چلے کسی حد تک مانتی تھی کہ جی پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, مگر اب جو امیج ہے وہ پاکستان کا بدل کے رکھ دیا گیا ہے. اب ہر جگہ پہ عزت کے احترام کی بات ہوتی ہے تو وہ پاکستان کا نام ہوتا ہے. اچھا سر, کل جب ہم لوگ ٹی وی پہ ہم نے یہ خبریں سنی نا کہ ٹرمپ نے قوم سے خطاب کرنا ہے, امریکن قوم سے, سر بہت ہائی ہوپس تھیں اس کے ساتھ. لیکن ابھی مجھے جیسے پروگرام سے پہلے آپ نے کہا کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا کہ ٹرمپ کیا کہیں گے, وہ تو وہ حساب ہوا کھودا پہاڑ نکلا چوہا. آپ کو کیسے پتا تھا سر؟ یہ 20 منٹ دورانی کی ان کی تقریر جو ہے نا جی, وہ انہی 20 منٹ کی ان باتوں کو آپ کے سامنے لائی ہیں کہ جو وہ تکرار کے ساتھ کرتے ہیں, اور ان کے درمیان اتنے کانفلکٹس رہتے ہیں باتوں کے درمیان. ایک کانٹریری ایک ان کا بیانیہ ہوتا ہے. دراصل ہر شخصیت کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. ابھی کی صدور میں یہ صدر انتہائی مختلف ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارا صدر جو ہے وہ اسٹیٹس مین ہوگا, مطلب یہ کہ ایک بنیادی طور پر اس کا بیانیہ جو ہے وہ وہی ہوگا جو آنے والے دنوں کے لیے بدلے گا نہیں. لیکن ہمارے صدر محترم ڈونلڈ ٹرمپ, چونکہ بینگ پاکستانی امریکن, مسلم امریکن, واٹ آئی تھنک آئی ہیو اے ریسپیکٹ فار مائی پریزیڈنٹس اور انکلوڈنگ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن بات یوں ہے کہ انہوں نے بہت سے سوالات اٹھا دیے ہوئے ہیں. بہت سے سوالات وہ ہیں کہ اس وقت دنیا کو یونیفائڈ کرنے کی ضرورت تھی. یہ ایران سے متعلق پاکستان کی پالیسی آپ نے دیکھا کتنی محتاط پالیسی. یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا نیبرہڈ ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے, اس کے حقوق بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کا ایک رابطہ اور رشتہ اور تعلق بھی ہوتا ہے. آپ نے صدر صاحب کی تقریر کا ذکر کیا. صدر صاحب کی تقریر میں انہوں نے تواتر کے ساتھ انہی باتوں کو دہرایا. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو آپ کہہ سکیں. آپ مثال کے طور پہ گزشتہ روز کی ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم ایران سے واپس آ سکتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیل. یہ کتنی کنفیوزنگ قسم کی تھی کہ اگر آپ ایسے آ سکتے ہیں تو آپ گئے جانے کی ضرورت کیا تھی. بالکل, ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال جو ہے, اور وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ ایک پولیٹیکل مبہم قسم کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کو تلاش کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی شخصیت سے واقف ہیں. میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ہمیشہ ادراہ تفنن یہ بات کرنے والی بات ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ کچھ بھی کہنے کا جو معیار جو ہے نا صدر امریکہ نے پہلی بار قائم کیا. ہاں ویسے سر دیکھیں, یہ کبھی سوچا بھی تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ اس قسم کی باتیں کریں. تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو بیانیہ اب جو بنایا ہے جو کوئی نئی بات نہیں ہے, وہی تکرار کے ساتھ انہوں نے 20 منٹ کی تقریر کے اندر کہ ہم اور پھر نیٹو سے متعلق انہوں نے باتیں جو کہی تھیں اسی کو انہوں نے, اور پھر کہا کہ اگر آپ نے آئل لینا ہے تو آپ میں ہمت ہے تو لے لیں, اور اگر نہیں لے سکتے تو آپ امریکہ سے خرید لیں. اب بنیادی طور پہ یہ اس کو اگر آپ دنیا کی اکانومی اور جو امریکہ ہولڈ کرتا ہے بنیادی طور پہ فری مارکیٹ اکانومی کا تصور جو ہے اس کے بارے میں اکثر میں بات کرتا رہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں جی آپ سیاست کی بجائے فری مارکیٹ. میں نے کہا اس مارکیٹ کے اندر سیاست بھی ہے, اس مارکیٹ کے اندر ان کی سوشیالوجی بھی ہے, اس مارکیٹ کے اندر آپ کی
جو امیگرینٹ سے متعلق اپروچ جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس مارکیٹ کے اندر دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ بھی موجود ہے. وہ ہے فری مارکیٹ اکانومی, کہ فری مارکیٹ اکانومی کے اندر وہ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں قوموں. تو بنیادی طور پہ ہی از اے بزنس پرسن. جی سر. لیکن بزنس پرسن وہ ہیں جو اپنا فائدہ سوچتا ہے. وہ امریکہ کی ریاست کو بھی اسی طریقے سے, لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں امریکہ کا فائدہ ممکن ہے اپنے طور پہ ایسا ہو, لیکن لوگوں کے فائدے کی بات اس لیے کم نظر آتی ہے کہ لوگوں کی آپ دیکھیے کہ 3 دن پہلے جو وہاں پہ جو ڈیمانسٹریشن تھی, جی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ تھے. وہ امریکہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ایک احتجاج لوگوں نے ریکارڈ کروایا. تو یہ اپنی جگہ, یہ سوال بھی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ سر جس طرح سے اب ٹرمپ کے خلاف امریکہ میں احتجاج ہو رہا ہے, تو سر ڈیفینیٹلی ان کی مقبولیت میں تو خاصی کمی آ گئی ہے. مقبولیت تو بہت, اس کے گراف کو میں آپ کو ایک لائن کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ واٹ از دا ڈکلائن ان اٹ. اچھا, اس میں کوئی شبہ نہیں. ایون یہ ہے کہ ریپبلکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ میں امریکہ میں ری برتھ ہوتی ہے جب یہاں سے جاتا ہے آدمی بطور امیگرینٹ وہاں پہ رہنے کی, تو اس کی ری برتھ ہوتی ہے. وہ اس نے اپنی پولیٹیکل اپروچ کو یا اس کی ایکیڈیمک اپروچ یا اس کی اسکل جو ہے اس کو وہاں پہ اپنے حساب سے آزمانا ہو. تو اس کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی ایفیلیشن چاہیے ہوتی ہے کسی سیاسی جماعت کی, خواہ وہ ذہنی وابستگی ہو, ایکٹیو نہ ہو. تو میں چونکہ ایکٹیو بھی رہا وہ تو ریپبلکن کے ساتھ صدر بش سے ملاقاتیں, ان کی بیگم سے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہت سماجی حوالوں سے اہم ہیں. جو ان کو سننے کا, ان سے ملنے کا اعزاز کیا. صدر براک حسین اوباما حالانکہ ڈیموکریٹ ہیں, جی وہ ڈیموکریٹ ہیں, لیکن ایکچولی براک حسین اوباما نے انسپائر کیا, اور میں اپنی شناخت کو قائم رکھتے ہوئے بھی کہ میں ریپبلکن ہوں, لیکن یہ کہ ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس لیے کھڑے ہوئے کہ ہر زمانے کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں, اور پھر یہ ہمارے صدور تھے امریکہ میں اور ہیں, لہذا ان کی بات کو تو آپ اسی طرح سمجھتے ہیں. تو یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق, سر ابھی آپ نے ان کا خط بھی آیا آپ کو, یہ کیا چکر ہے؟ ہاں, یہ ان کے ساتھ میری بنیادی طور پہ یہ آپ نے جو اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس سے تھوڑا سا, بالکل, یہ پہلی بات جو ہے جی اس وقت ہوئی کہ جب میں ابھی ایک غیر سرکاری تنظیم کو چلا رہا تھا یوتھ سے متعلق. صحیح. تو دنیا کی یہ ریاست انفارمیشن کے اعتبار سے کہ لوگوں کو جاننا کہ یہ لوگ کس طرح سے اپنی سوسائٹیز کو بنا رہے, تو یہ پاکستان کی بات ہے, یہ اس زمانے کی بات. تو آئی ریسیوڈ اے لیٹر فرام پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن. اس میں یہ تھا کہ ہم جب یہاں سے کیلیفورنیا سے وائٹ ہاؤس سے کیلیفورنیا منتقل ہوں گے تو ہم انہی اپروچز پہ کام کریں گے جو یوتھ جو ہے جس سے امپاور ہو سکے. تو ایکچولی انہوں نے کچھ ریکگنائز کیا تھا دنیا کے کچھ لوگوں کا, جس میں تو یہ ہمارے پاکستان کا پھر ایک تواتر سے چونکہ میرا انٹرسٹ تھا کہ میں لکھتا تھا, یہاں رہتے ہوئے اگر لکھا ہے تو وہ اس لیے نہیں لکھا تھا کہ وہ امریکی صدر ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ دنیا کی ایک بڑی ریاست جو ہے اس کے امور کو چلانے کے لیے صدر کی حیثیت کیا ہوتی ہے, وہ کیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں. اور پھر وہ اپنے طور پہ یہ جائزہ لے رہے تھے کہ یہ ساؤتھ ایشین ملکوں کے اندر کون کون سے لوگ ہیں جو اپنے اپنے شعبوں کے اندر کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھا. تو اس کے بعد جو اپنے بل کلنٹن آئے, جس چیز کا میں ذکر کر رہا ہوں فری مارکیٹ اکانومی کا, جب ان سے خط و کتابت کا ہوا تو ان کو ہی واز فوکسنگ اباؤٹ پیس, پراسپیرٹی اینڈ فری مارکیٹ اکانومی. چونکہ پیس اور ڈائلاگ اور ساری چیزیں میرے ڈسپلن کا حصہ تھیں, اس پہ میں جاننا چاہتا ہوں. تو اس میں انہوں نے اس اکانومی کو بنانے کے لیے, کام کرنے کے لیے جو انکریجمنٹ ان خطوط سے مجھے ملی وہ ایک بڑی اہم بات تھی. پھر تواتر کے ساتھ خط و کتابت, جمی کارٹر ایون وہ آپ کو پتہ ہے ایران کے خلاف گئے اس زمانے میں, اور ایکچولی ان کا فیلئر جو تھا وہ اسی زمانے میں شروع ہوا تھا, اور کہ وہ مونگ پھلی بک نہیں تھی, چونکہ ان کو یہ نا وہ پینٹ فارمز ان کے تھے کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ مونگ پھلی بکی نہیں, تو وہ جو ہے وہ ان کو شکست ہوئی. اور پھر لیکن ایز اے ہیومن بینگ میں نے اتنا خوبصورت صدر نہیں دیکھا, مطلب ایز اے
ہیومینیٹیرین اپروچ کے لحاظ سے جنگیں ہوتی ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن صدر کی ایک اپنی حیثیت بھی ہوتی ہے نا، اور اس سے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ریاست کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، آگے کیسے چلتے ہیں. تو ان کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ بہت بڑا رول تھا ان کا امریکی سوسائٹی کے اندر، اتنی سمپلسٹی کے ساتھ. اور پھر دونوں میاں بیوی نے، ان کی بیگم جو تھی فرسٹ لیڈی اور جمی کارٹر، انہوں نے لوگوں کی فلاح کے لیے، اسی لیے ان کو نوبیل آپ کو پتہ ہے. پھر میں سمجھتا ہوں کہ براک اوباما کے ساتھ میری بڑی وسیع خط و کتابت ہے. اس میں تو ایک خط ایسا ہے کہ جس میں سمجھتا ہوں کہ ٹون بدلی ہوئی نظر آتی ہے کہ امریکی صدر جو ہے وہ ویسے مخاطب نہیں کرتا اپنے خطوط کے اندر. وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ انٹرفیتھ ڈائلاگ، انٹر ریلیجس کوآپریشن اور دنیا کے مسائل، چونکہ اس کا نام جو تھا براک حسین اوباما، بالکل، ہی واز اے کرسچن، ہی از اے کرسچن، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ایکسپریس کیا کہ وہ بینگ اے کرسچن بٹ آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ دا انٹر ریلیجس کوآپریشن. تو یہ لوگوں کو اپیل کیا. حالانکہ صدر اپنی شناخت کو اس طریقے سے ریویل نہیں کرتا، وہ چرچز میں بھی جاتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن خط و کتابت میں نہیں لاتے، کیونکہ ڈائیورسٹی کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو بھی اسی طرح سے جو ہے وہ ساری چیزیں. تو وہ خط جو ہیں، خطوط جو ہیں، پھر صدر نے جو ہے ایک خط ایسا بھی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ تم انسپریشن ہو لوگوں کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرتے ہو، آپ فلاح کے کاموں کے لیے کام کرتے ہو. اور یہ چھوٹی چھوٹی خدمات میں سمجھتا ہوں کہ والنٹیئر کرنا پاکستان کو اس وقت جو ہے نا ضرورت ہے کہ سماجی کاموں میں ان اداروں کے ساتھ معاون ہوں کہ جس سے اس ملک کی سوچ میں بھی تبدیلی، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے اور لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آنا شروع کریں. بالکل جی، رفاہی کام. تو وہ ایک بنیاد تھی صدر براک حسین اوباما کی. ان کے ساتھ جو ہے چونکہ یہاں تک بات آ رہی ہے ہمارے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، چونکہ ان کی دلچسپ شخصیت جو ہے وہ ہر ایک کو اپنے طور پہ، کہیں آپ کو یہ ایسے بزنس مین کے طور پہ نظر آتے ہیں کہ جس کی مثال جو ہے وہ امریکی سیاست کے اندر بہت کم نظر آتی ہے. پھر ان کا حلقہ احباب جو ہے ایلون مسک سے لے کے دوسرے لوگوں تک تمام شخصیات جو ہیں وہ اپنے طور پہ اپنے اپنے شعبوں کے اندر ساری چیزیں بہت سی میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ان کی فکر سے اختلاف اپنی جگہ پہ، لیکن بات یہ ہے کہ ایک صدر کی ذمہ داریاں جو ہوتی ہیں، بینگ سٹیزن آئی کوڈ فیل کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو وہ کر رہے ہیں. لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں. بالکل لوگوں کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں چاہتے. اچھا، پہلی ان کی ٹرم جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ان کا تواتر کے ساتھ ایک بیانیہ یہ تھا کہ جنگوں کے خلاف ہیں. بالکل، کہ جنگوں کے خلاف اسی دوبارہ بھی لوگوں نے الیکٹ کیا، یہ ایک بڑی وجہ تھی. یہی ایک وجہ تھی، تاکہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ملک دنیا میں، ساری دنیا میں سکون آئے گا، امن آئے گا. لیکن سر یہ تو اس بار تو انہوں نے آتے کے ساتھ ہی 1 2 3 ہر طرف انہوں نے ہر محاذ پھر ایک کھولے. مسلسل حالانکہ امریکہ کی تاریخ سے جنگوں کی تاریخ ہے، اگر آپ دیکھیں ویتنام وار، کورین وار اور ہماری جو ساری چیزیں جو ہیں کویت سے کیسے انہوں نے ایران عراق وار کے اندر ہمارا افغانستان وار اور وار آن ٹیرر میں ہم لوگوں نے کیا قربانیاں دی. بالکل سب سے بڑی بات یہ میں سمجھتا ہوں، آج بھی میں دیکھتا ہوں یونیفارم کے لوگوں کو، ان کی قربانیاں آپ دیکھیے، آپ وہ قربانیاں وہ ہیں کہ جس کی وجہ سے ملک کو ایک طاقت ملی، ساری چیزیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کی وہ جنگ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اس زمانے میں کچھ اس طرح کے تصورات لوگوں کے ذہنوں میں تھے. وہ جنگ کیا تھی، اس میں پاکستان کی پارٹنرشپ جو وہ کیا تھی، پاکستان کو کیا ملا. لیکن حقیقی معنوں میں پاکستان چونکہ اس ریجن کے اندر ایک پیس بلڈنگ کے جو اس کے ایفرٹس ہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر افغانستان میں پیس ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے. لیکن افغان لوگ جو ہے وہ اتنے ریئیکٹو ہو گئے، اتنے تھینک لیس ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں بالکل اتنے تھینک لیس ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان سال پاکستانیوں نے ان کو بٹھا کے کھلایا. انڈیا کے بارے میں بھی پاکستان کی پرسیپشن اپنی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھی نیبرہڈ، لیکن ایک مسئلہ جو ہے کشمیر کا وہ ریزالو ہونا چاہیے. بالکل صحیح. اور پاکستان نے کبھی یہ نہیں چاہا ہوگا، چونکہ بینگ ایک پولیٹیکل سائنس کے استاد کے، چونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں کہ ہمارے بارے میں سوالات کیسے اٹھتے ہیں، ان کو ایڈریس کیسے کرنا ہے، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کیسے پوچھتے ہیں، ایلیمنٹری اسکول کے بچے جو ہیں، چونکہ وہ بہت سی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں
یعنی ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ پاکستانی کو دیکھ کے یہ کیا ہے یہ کیا. تو یہ کہ پاکستان کو یقیناً ایک پیسفل رستے پہ پاکستان چلتا رہا ہے, ریزولوشنس کی بات کرتا رہا ہے, یونائٹڈ نیشن کو ہموار کرنے کی بات کرتا رہا ہے کہ ہماری یہ سیکیورٹی کونسل کی جتنی بھی ہیں, لیکن سیکیورٹی کونسل کا رول اتنا کمزور ہو گیا ہوا آپ نے دیکھیے, اس کو جو اکثر لوگ کہتے ہیں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی. لیکن یہ بات تو انڈیا اور پاکستان کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ایک ڈسپیوٹ ہے, ڈسپیوٹ رہے گا اور انٹل کہ اٹ ول ناٹ بی ریزالوڈ. اور یہ چونکہ پاکستان کی انہوں نے ہر طرح سے اس کو دیکھ لیا ہے, جان لیا ہے کہ پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے, پاور کیا, بالکل. تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ ڈائلاگ کی طرف آئیں اور بات کریں, اور جو بھی صورتحال بنتی ہے ڈائلاگ کے نتیجے میں جو لوگوں کے لیے بہتر ہو وہ آئے. تو اچھا سر, کیونکہ ہم آپ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, تو سر یہ بتائیں کہ ایک طرف تو وہ پاکستان, سعودی عربیہ, ٹرکی, باقی سب لوگوں کے ساتھ مل کے ایران کے ساتھ ثالثی کی باتیں کرتے ہیں سر, دوسری طرف وہ اپنی زمینی فوج جو ہے وہ ساری کی ساری وہ جو ان کا خرگ آئی لینڈ ہے وہاں پہ بھی پہنچا دیتے ہیں. ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ جی شاید, اور اس طرح کے ہنٹس دیتے رہتے ہیں جب بھی کسی صحافی سے بات کرتے ہیں, کسی چینل سے, کسی اخبار سے, کہ بہت جلدی شاید جنگ بندی ہو جائے گی, مذاکرات ہو رہے ہیں, ہمیں پیشکش ہوئی ہے فلانا ڈمکانا. لیکن سر دوسری طرف یہ اس طرح کی جو پوری کوششیں مزید جنگ کو بڑھانے کی ہے سر, یہ کیا ان کا کرتا ہے؟ دیکھیے جب جنگ کا آغاز ہوا 28 فروری کو, جی, اس وقت یہ کہا کہ اٹس اے میٹر آف جسٹ کپل آف ڈیز ود ان 48 آورس, اور ان کو یہ کہتے رہے کہ آپ سرنڈر کیجیے. یہ کیسے ممکن ہے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جب گئے تھے تو یہ تھا کہ یہ جو آپ کی نیوکلیر کیپیبلٹی جو ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا. جی, اور سر رجیم چینج بھی. پھر وہ رجیم چینج کی طرف, جی, یعنی رجیم چینج بات کی بات. جی صحیح, ٹھیک ہے, رجیم چینج کا جو پھر انہوں نے رجیم چینج کا ایک, اور اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے کہ جو اہداف ان کے تھے کیا وہ حاصل کر پائیں. سوال تو اصل میں یہ ہے کہ امریکہ جس مقصد کے لیے گیا تھا اور موجود ہے مختلف شکلوں میں, تو کیا وہ اپنے اہداف حاصل کر پائے گا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اس لیے کہ ایک ایسی قوم کے بارے میں ان کے تصورات جو ہیں وہ بڑے مختلف ہیں. اب یہ کہنا کہ ہم آپ کو وہ سٹون ایج میں پھینک دیں گے, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ان لوگوں کی تہذیب جو ہے وہ 5000 سال پرانی تہذیب ہے. اور سر اگر ابھی تک بات کریں ایران کی, تو جس طرح سے اگر امریکہ نے سوچا تھا کہ شاید وہ سرنڈر کر دیں گے, اور شاید دنیا بھی سوچتی تھی کہ ایران کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, مگر سر ایران تو بھرپور طریقے سے جواب دے رہے ہیں, اور ایران تو کہیں پر ہمیں ہارا ہوا ڈرا ہوا نہیں لگا. نہیں, ایران نے دیکھیے نا اپنے آپ کو مسلسل انگیج رکھا ہے ریولوشن کے بعد جنگوں کی شکل میں بھی. عراق وار میں ان کے تجربات دیکھیے, ان کی قربانیاں دیکھیے, پھر مختلف محاذوں سے, اور پھر ان کی جانب سے جو کچھ ہوتا ہے اسرائیل کے ساتھ ایک مسلسل ان کی کنفرنٹیشن جو ہے دیکھیے. بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ پھنس گیا, یہ جنگ تو اسرائیل کی جنگ تھی. بالکل, یہ اگر آپ دیکھیے تو ان کے بیانات اب تک جو ہیں, اور اس میں جو سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں متاثرہ فریق جو نظر آتا ہے, ایران تو ہے ہی ہے, لیبنان. لیبنان کے بارے میں آپ دیکھیے کہ یہ بات لوگوں کے علم میں ہے کہ 60% وہ لوگ جو میڈیا جرنلسٹ جو تھے, جی سر بالکل, اس ملک کے, اور اب تک ان پہ مسلسل اٹیکس جو ہیں وہ اسرائیل کے جاری ہیں. بالکل, ہاں جی. اور اب نئی مہم جوئی کا ایک سلسلہ, چونکہ اس میں انہوں نے کوئی ایسا اندیا نہیں دیا, یہی کہا ہے کہ 2-3 ہفتے کے بعد ہم جو ہے وہ پھر سے جو ہے نا ایک پرماننٹ سلوشن جو ہے اس کا وہ یہی ہے کہ ڈائلاگ ہو, آپ بیٹھیں بات کریں. جو پاکستان نے آپ کو ایک سٹیج فراہم کرنے کی جو ایک خواہش ظاہر کی ہے, فی الحال تو جو مذاکرات ہیں وہ تو ان ملکوں, تاکہ وہ اس بات پہ غور ہو کہ کن باتوں پہ دونوں ملک جو ہے وہ آمادہ ہو سکتے ہیں. فی الحال تو ایجنڈا یہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ مکالمے کی ایک بنیادی شکل یہی ہوتی ہے کہ جن ملکوں کے آپس میں اختلافات ہیں وہ براہ راست بات کریں. تو براہ راست بات جو ہے وہ اسی صورت پہ ہے
کہ جب ان تمام نکات پہ پاکستان جو ان کو اسیس کرتے ہوئے خدا کرے کہ وہ نتیجہ نکل آئے کہ جس سے جو بہتر ہو. اچھا سر، جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ایران میں ایک ریلی نکلی اور وہاں پہ پاکستان شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے گئے، تو پاکستان بھی ظاہر ہے کہ بھرپور طریقے سے ایران کی مدد کر رہا ہے، جس طرح سے جتنی فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے وہ بھی کر رہا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ ایران نے بھی جو آبنائے ہرمز سے پاکستانی جو جہاز تھے ان کو سیکیورٹی کے ساتھ گزارا. یہ سب کچھ تو بہت اچھا، پاکستان کے کردار کو وہ لوگ بھی سراہ رہے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن سر یہ سب کچھ آپ کو کب تک چلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ مطلب یہ اب جنگ لمبی چلے گی، یا جو پاکستان کوششیں کر رہا ہے، اب چلیں چائنا بھی اگر بیچ میں شامل ہوتا ہے، ٹرکی بھی ہے، مصر بھی ہے، یہ سب کوششیں کامیاب ہو جائیں گی؟ جلد ہی کوئی ہمیں اچھا رزلٹ اس کا نظر آئے گا؟ دیکھیے لمبی جنگ تو اسی کے بھی امریکہ افورڈ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک. آج 5% وہاں کی آئل پروڈکٹس میں اضافہ ہوا ہے آج کی تاریخ میں. اچھا صحیح. لوگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر یہ وہ خالی ایک چیز پہ نہیں ہے کہ یہ گیس کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہر چیز پہ پڑتا ہے، ہر چیز پاکستان میں بھی. لوگ جو ہے وہ یہ نہیں چاہتے. دوسرا یہ ہے کہ ایک ہیومینیٹیرین پرسپیکٹو اس کا جو ہے کب تک جو ہے یہ، چونکہ امریکی یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے فوجی جو ہیں وہ بوٹس آن گراؤنڈ کی بات جو کرتے ہیں یہ لوگ، تو اس کے نتیجے میں ان کی ہلاکتیں ہوں. چونکہ امریکہ کی ایک تاریخ ہے، جب ویتنام سے کوئی بھی ایک تابوت آتا تھا تو پورا ایک شہر بیدار ہوتا تھا. تو یہ ساری چیزیں جو آپ دیکھیں اب تک تو ان کی وہ ہلاکتیں نہیں ہیں کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کو، لیکن پھر بھی کنسرن لوگوں کا اپنے طور پہ موجود ہے. یہ نہ بھی ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران میں ہونے والی جو خاص طور پہ آغاز ہی اس کا اسکول کی بچوں کی ہلاکتوں سے ہوا، بالکل، اور اس پہ لوگ جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ امریکہ کو کتنا ڈسکریڈٹ ہونا پڑا یہ اس ابتدا میں. اس کے بعد بھی جو وہ سلسلے جو ہیں وہ جاری ہیں. اب ایران جو ہے ریٹیلیٹ کرتا ہے. ایران بھی ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ ان تمام تر تنصیبات جو ہیں جو کچھ بھی ہے ان کے پاس، جو اڈے ہیں ان کے، جو ان کی اہداف کی حفاظت کرنے والی جگہیں ہیں، اب ایران اگر اس کو کرے گا تو ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، تو وہ تو کرتا ہے. اگر تو پھر جنگ کی صورت میں تو یہ تمام معاملات ہوتے ہیں. لیکن اس جنگ کو ایک منطقی نتیجہ فی الحال جو صدر صاحب کی تقریر کے جو 20 منٹ ہیں اس میں تو کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا. یہ اگر آپ اس کا انالیسز آپ کرنا چاہیں تو وہ وہی ہیں کہ جو جنگ شروع ہونے سے پہلے تھا، جو وہ کہتے تھے، پھر درمیان میں آ کے، پھر اس کے بعد ایک اور نقطہ نظر ان کا آ گیا، اور پھر یہ ہے کہ کہیں وہ ایک ہم جو اپنے طور پہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صدر صاحب جو بار بار تواتر کے ساتھ کہتے ہیں بات ہو رہی ہے، ان کے صدر میرے ساتھ بات کریں، ان کے فلاں میرے ساتھ، یہ اپنی جگہ پہ ایران کی طرف سے سر ڈینائل آ جاتا ہے. ایک ہے جنگ وہ جو ایک آپ کو میدان میں کہیں، ایک جنگ وہ ہے جو آپ کی نفسیاتی جنگ ہے. تو نفسیاتی حربے جو ہیں وہ استعمال کر کے، اس طرح کی چیزیں کر کے، پاکستان کا رول جو ہے وہ یہ ہے اس وقت جو ہے، چونکہ پاکستان ایک ہمسائیگی کی بھی اسے لاج رکھنی ہے، ایک ان کی نظریاتی طور پہ وابستگی جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا ہے. جیوگرافیکل معاملات جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن اسٹریٹجک معاملات جہاں ہم کہتے ہیں کہ لے جی امریکہ کی ایک اسٹریٹجک جو حیثیت دوسرے ملکوں کے ساتھ جو طے کیا، اب لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے ساتھ آپ کی ہے، سعودی عربیہ جو ہے وہ اسٹینڈ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ، تو اس میں کیا؟ میرے خیال میں یہ بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس پہ بہت احتیاط کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، چونکہ اس کا اثر جو ہے سوسائٹی پہ بھی پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ یہ نہیں سوچتے کہ حکومتوں کی ذمہ داری کیا ہے. ڈائلاگ ہو رہا ہے تو اس کے اندر کیا ایک فرکشن آ سکتی ہے، کیا خرابی آ سکتی ہے. تو احتیاط کے ساتھ بات کرنے والی بات ہے. پاکستان کی فارن پالیسی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ قابل تحسین ہے. پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے یہ یقیناً اس وقت جو ہے اٹس ویری پازیٹیو، اور پاکستان کے اندر عوام کا رویہ بھی اتنا نہیں ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوئیں جو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جو نہیں ہونی چاہیے تھی. کسی سے متعلق بھی ہو، اگر آپ نے کوئی اپنا ری ایکشن دینا ہے، کوئی احتجاج کرنا ہے، جو بنیادی حق ہے انسان کا، آج کے زمانے میں بنیادی حق ہے، لیکن وہ ذریعہ نہیں ہو سکتا جس میں وائلنس کا ایک تصور آ جائے. وائلنس کا تصور جو ہے نا، تو امریکہ کو ایک بہتر پیغام پاکستان نے
یہی دیا ہے کہ وی آر کیپیبل نیشن, وی آر ریسپانسبل نیشن, وی کین get involved you in the dialogue and the dialogue could be productive. چونکہ ہر جنگ کے بعد یہ اکثر یہی چونکہ جو بنیادی طور پہ جو اگر کہا جائے کہ ہر جنگ کے بعد ایک صلح کی دستاویز لکھی جاتی, ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ آپ دونوں فریقین جو ہے وہ کرتے, اور کیوں نہ اس پہ ان مذاکرات کو جو ایک منطقی نتیجے پہ پہنچ کے ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو وہ یہی ہے کہ یہ ڈائلاگ پروڈکٹیو ہوں جو آنے والے وقت میں ہوں گے. یہ مشاورت کا عمل جو ہے یا ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کا, فی الحال تو یہ نا کہ میڈیٹ کر ان کے درمیان تو یہ تو طے نہیں کر سکتے, یہ تو صرف اور صرف اس ایجنڈے کو طے کر سکتے ہیں جو امریکہ نے ان کو 15 نکات یا 20 نکات پہ جو ہے, یا صدر صاحب نے آج کی تاریخ میں جو کچھ کہا ہے, تو وہ تو یہ صورتحال ہے اس وقت جو ہے. ٹھیک سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا, اور سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.